صاحب سب سے پہلے تو آپ کی طرف ہی آ جائیں، لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، یہ کنفیوژن صحیح ہے یا آپ کے خیال میں بالکل ایک فضول سی چیز ہے؟ نہیں، چونکہ اگر اس ملک میں اتنی بے روزگاری نہ ہوتی تو شاید اتنا کنفیوژن نہ ہوتا. فارغ لوگ ہیں اور جن کا کام بھی نہیں ہے اس طرح کے معاملات پہ پانڈر کرنا، وہ بھی کانسپریسی تھیریز اور افسانے اور کہانیاں اور قصے، یہی ہماری خوراک ہے. جہاں تک سچویشن کا تعلق ہے تو یہاں مجھے شعر یاد آ رہا ہے، کیوں اداس پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ جتنے سوال پوچھے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کس سے پوچھے ہیں، بیسیکلی پرائم منسٹر نے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لڑائی کے کہتے ہیں نا بعد میں یاد آنے والا موقع پھر بیسیکلی اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. یہ جو تقریر ہے ان کی پرائم منسٹر صاحب کی، پاکستان جیسے ملک کا پرائم منسٹر جو ایسے حالات سے دوچار ہو جیسے حالات سے ہم دوچار ہیں، وہ اسی طرح کی تقریر کر سکتا تھا. ہم دیانتداری سے اگر سوچیں، آپ ہوتے تو آپ بھی اسی طرح کا ایک کاکٹیل تیار کرتے، میں بھی ہوتا تو اسی طرح کا ایک متنجن تیار کرتا. انہوں نے ایک تیر سے بے شمار شکار کرنے چاہے ہیں. ایک طرف انہوں نے عوام کو کوئی لالی پاپ وغیرہ دینے کی کوشش کی ہے، دوسری طرف انہوں نے امریکنز اپنے جو آقاؤں کا یا سینئر پارٹنرز یا جو کوئی زیادہ باعزت لفظ استعمال کر لیں آپ، اتحادی ان کا، جن کے یہ فرنٹ لائن اتحادی ہیں، ان کو کوئی تھوڑی منت اڑلا، کوئی اپنا بھرم رکھنے کی کوشش، کوئی یہ جولا سا انہوں نے پیکج ایک تیار کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جواب میں اپوزیشن لیڈر نے بھی وہی کیا ہے جو اپوزیشن لیڈر اس طرح کے موقع پہ پاکستانی اپوزیشن لیڈر کرتا، پلینگ ٹو دا گیلری، اور اس میں سے پولیٹیکل مائلیج نکالنے کی کوشش. تو اٹ واز اوور آل میرے نزدیک اٹ واز اے پور شو. قوم کو چونکہ ڈے 1 سے غلط خوراک پہ ڈالا گیا ہے. یہاں چوکوں کے اوپر آپ نے F-16 رکھے ہیں، آپ نے وہ کیا تھا جہاں ایٹمی دھماکہ کیا، چاگی کے پہاڑ بنا کے ماڈل، سو قوم غالباً ہاں نہیں چاگی ٹھیک ہے، قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم کوئی خود کوئی کسی سپر پاور سے کم نہیں ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کے ساتھ انڈیا بیٹھا ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ امریکن مائٹ کیا ہے، وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے کتنے آگے ہیں، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان ہماری لیڈرشپ کے گھر وہاں، اکاؤنٹ وہاں، جائیدادیں وہاں، اولادیں وہاں، علاج وہاں. بچہ ہم بھی اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجیں گے انہی کے پاس بھیجیں گے. ڈیٹ ان کا بلینز میں ہے. یعنی کوئی جسے کہتے ہیں نا حقیقت پسندی، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ یہ جس طرح ایک ہوا دی جا رہی ہے اس ساری سچویشن کو، ود اے کنٹری لائک انڈیا نیکسٹ ڈور نیبر ہمارا، اس کی موجودگی میں اگر یہ ٹیک آن کرنا چاہے، میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں کوئی فوج ایسی ہوگی جو بیک وقت ایک ریجنل سپر پاور کو، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور ایک ورلڈ سپر پاور کو وہ ٹیک آن کر سکے. بھائی تحمل سے، بردباری سے، ٹیک اٹ ایزی. یہ وائلیٹ ہوئی ہے ساورنٹی، بہت ساورنٹی. میں تو 50,000 مثالیں دے رہا ہوں بھائی. آپ کا تو لیڈرشپ میں کوئی بندہ، آپ کا تو کوئی متمول آدمی اس ملک میں علاج کرانے پہ تیار نہیں. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی انتہا ہے. قرضے آپ ان سے مانگتے ہیں. آپ کا میڈیکل اکوپمنٹ کوئی ایک مشین مجھے بتا دیں اس کے لیے محتاج، اسلحے ان کے، آبدوزیں ان کی، سب مرینز ان کی، F-16 ان کے. بھئی آپ کی سورینٹی لمیٹڈ. اور ایک بات میں اور آپ کو فائنلی عرض کر دوں کہ آج کی اس دنیا میں 100% ساورن اسٹیٹ خود امریکہ بھی نہیں ہے. یہ دنیا ایک اور طرح کی دنیا ہے. یہ گھسے پٹے کلیشاز وہ چلا رہے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. They shouldn't have done it. لیکن کبھی غور کیا آپ نے کہ اگر انہوں نے ہماری سرحدیں پامال کی تو اسامہ بن لادن نے بھی ہماری سرحدیں پامال کی. وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ وانٹڈ آدمی تھا، بے شمار لوگوں کا وہ قاتل تھا. وہ ہماری سرحدیں ہماری اجازت سے ہمارے ویزے پہ آیا ہے. اس نے بھی وہی حرکت کی تھی. اس کی طرف دھیان کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے تھوڑا ریشنل، تھوڑی حقیقت پسندی. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی نثار صاحب. جی رائٹ، جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. میرا ایک مختصر جی عطا والا کیا ہے؟ حسن نثار صاحب کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. آپ نے راجہ صاحب کی گفتگو سنی، عطا اللہ قاسم صاحب کی گفتگو سنی. پاکستان میں ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹ ہے، خود مختاری کو لے کے، امریکہ کو لے کے اور خطرات کو لے کے، جس کو آپ یا دوسرے لوگ شاید مینشن کرتے ہیں اپنے کالمز کے ذریعے. جی نثار صاحب.
لیکن بات سنیں، یہ دس از ناٹ دی اونلی ایشو جس پہ کنسنسس نہیں ہے. یہ اس ملک میں تو نالی بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے، ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے، اتوار کی. یہاں کنسنسس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک طرف مدرسہ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، کوئی امریکن سکول کے بچے ہیں، کوئی فلانا ہے. اس قوم میں تو آپ نے 20 قسم کی نسلیں پیدا کی ہوئی ہیں، تو ان میں کنسنسس ہو نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات دیکھیں پلیز، میں تو یہ کہہ کہ تھک ہم یہ ہر قدم پہ جو اٹھتا ہے ایک بات کہتا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. بھائی ایٹمی طاقت ہم اس طرح کی ہیں، یہ نیپولین کو میں نے چند دن پہلے کوٹ کیا، عام ہوتا رہتا ہے کہ فوجیں جو ہیں دے کرال آن دیئر بیلیز، یعنی اکانومی پیچھے ہونی چاہیے. اقتصادی اور سیاسی استحکام جن ملکوں میں نہیں ہوتا وہ ایٹمی چھوڑ کے ہائیڈروجن ایٹمی طاقتیں بن جائیں. اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ویل چیئر پہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا اپر ہاف بہت مضبوط ہے، اس کے ڈنڈ بڑے ہیں، اس کی چھاتی بڑی ہے، اس کی گردن بڑی مضبوط ہے، اس کے ہاتھ بڑے ہیں، اس کی انگلیاں بڑی آہنی ہیں، لیکن اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہے. ایک بات. دوسری بات، ساتھ انڈیا بیٹھا ہے. اتنی موٹی بات لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت انڈینز لے کے وہ منتر پڑھ رہے ہوں گے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں. کین بی افورڈ دیٹ؟ ہمارا ازلی دشمن جو پہلے آدھا ملک ہمارا کھا چکا ہے، ایسے پڑوسی کی موجودگی میں جس طرح وہ، میں کیا لفظ استعمال کروں، اس وقت انڈین میڈیا جس طرح وہ آگ اگل رہا ہے، کوئی تھوڑی ہوش و حواس کا، کوئی تھوڑی عقل کا، تحمل کا، کوئی ڈپلومیٹک کورس ہونا چاہیے. ٹھنڈے طریقے سے آپ، بھلے اس پہ کنسنسس نہ ہو وہ شہید تھا کہ غازی تھا کیا تھا، میں نہیں، سچویشن تو دیکھیں. اس ملک کے پلے کیا ہے اس وقت؟ آپ لڑا دیں ممولے کو شہباز سے، یہ شاعری میں لڑتے ہیں ممولے شہبازوں کے ساتھ. حقیقی زندگیوں میں اس طرح نہیں ہوتا. ہماری اپنی پوری شاعری گواہ ہے، تاریخ تاریخ پوری ہماری گواہ ہے. جی جی قاسمی صاحب، یہاں پہ تو ہم ابھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، یا یہی ریالٹی ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہی رہیں گے اور اسی لیے برباد ہو رہے ہیں اتنی صدیوں سے. یہ بحث ہی بیکار ہے. یہ بات کر رہے ہیں اخلاقیات کی، یہ بات کر رہے ہیں اصول کی، قانون کی، ضابطے کی. طاقت نہیں مانتی. چند بیری قزاقوں نے چند مسلمانوں کو لوٹا تھا، دہائی دی حجاج بن یوسف کے نام کی، جو خود کئی مسلمانوں کا قاتل تھا. اس نے برداشت نہیں کیا. وہ تھا، میں نے چند دن پہلے یہ لکھا ہے کہ گریٹ برٹن جب سپر پاور تھا، ان کی ڈاکٹرن تھی پیکس بریٹانیہ، کہ پوری دنیا میں اگر ایک برطانوی مارا گیا تو سمجھا جائے گا برطانیہ کو مارا ہے اور ہم برباد کر کے رکھ دیں گے. وہ کرتے رہے. اب ہے پیکس امریکانا، اور یہ وقت مسلمانوں کو بھی رہا ہے. ایک عورت نے دہائی دی حجاج کی، اس نے کہا لبیک، پورا سندھ آپ نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا. یہ ہیں ڈھکوسلے آج کل کے دور جدید کے، یہ یو این ہے، یہ فلانا ہے، یہ انٹرنیشنل کورٹ ہے. نہیں، الٹیمیٹ ریالٹی ہے طاقت، پاور. آپ کریں جو کرنا ہے امریکہ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اصول ہو گیا نا، پاور ہے. اب حسن